کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے محبوبوں کو محبوب ہیں، جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو محبوب ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوقات کو محبوب ہیں۔ اللہ کو کیا چیز محبوب ہے، اس حوالے سے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جاء رجل فقال یا رسول اللہ، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای شیء احب عند اللہ فی الاسلام، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتها، اپنے وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آگے فرمایا، ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ والصلاۃ عماد الدین، اور نماز دین کا ستون ہے۔ ویسے بھی اگر چھت کوئی قائم کرنی ہو، اس کے نیچے ستون کھڑے کیے جاتے ہیں، تو ستونوں کے ساتھ چھت قائم ہوتی ہے، ستونوں کے بغیر چھت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دین اسلام کے ستون نمازیں ہیں، تو جو نمازیں پڑھتا ہے گویا اس نے دین کو قائم کیا ہوا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے تو گویا اس نے دین کو قائم نہیں کیا ہوا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز قائم نہیں کی، جس نے نماز چھوڑی، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کریں، اپنے ٹائم پہ ادا کریں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ جناب ہم نمازیں چھوڑ بیٹھیں اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے من سے، ہمارے جناب شب و روز سے نکل جائے اور چلا جائے۔ بے نمازی کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ حتی مضی وقتها عذب فی النار حقبا، جس نے نماز ترک کی یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا آگ میں ایک حقب۔ اب حقب کیا چیز ہے؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک حقب یہ 80 سال کا ہوگا، اور ہر سال 360 دن کا ہوگا، اور ہر دن یعنی قیامت کا ہر دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کا ہوگا۔ قیامت کا ایک دن دنیا کا 1000 دن ہے، اور اگر حساب لگایا جائے، اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، تو جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا وقت گزر جاتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن 2,88 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اس بندے کو کتنا جلائے گا؟ 2,88 سال جہنم کی آگ میں اللہ پاک جلائے گا، سزا دے گا، عذاب ہوگا اس بندے کو۔ جو بندہ نماز ضائع کر دے گا یہاں تک کہ اس کا وقت بھی چلا جائے، اس کا وقت ختم ہو جائے۔ تو اب خود سوچیں کہ ہم آج چند سیکنڈ اپنی انگلی دنیا کی آگ میں نہیں رکھ سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ تو ہے ہی سخت ترین۔ تو پھر اس آگ کے اندر جس وقت بے نمازی کو ڈالا جائے گا، جس نے نماز کا وقت ضائع کیا اور نماز پڑھی نہ، تو پھر خود سوچیں کہ کتنا سخت ترین عذاب اس کو دیا جائے گا، اور عرصہ کتنا لمبا ہے، 2,88 سال آگ میں جلایا جائے گا۔ پھر ہے مومن اور سارے کام کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں ان پہ عمل پیرا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو جب نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے اس کو جناب 2,88 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اس واسطے باقی اعمال بھی کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی قائم کرنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے ایک اور وعید میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا،
لا تترک الصلاۃ متعمدا، فرمایا نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، نماز جان بوجھ کے مت چھوڑا کریں، نہ چھوڑا کریں۔ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ تو جو نبی دنیا میں آتے ہی اپنی امت کو یاد کیے ہوئے تھے، شب معراج بھی امت کو یاد کیا، پھر اس کے علاوہ جناب جس وقت آپ دنیا سے جانے لگے پھر بھی یاد کیا، اور ساتھ نماز کے حوالے سے بھی آپ نے تلقین فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ کے جو الفاظ ہیں وہ موجود ہیں۔ جو نبی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے، جو نبی امت کو یہ بتا گئے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے، ایک طرف یہ فرما گئے اور دوسری طرف جب نماز کا معاملہ ہوا، نماز کا تذکرہ ہوا، نماز کے وعید کی بات آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں اور فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن ایسے نہ ہو کہ جب بندے بہت سارے نبیوں کی بارگاہ سے واپس پلٹیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرما دیں کہ تم تو نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، میرے ذمے سے تو تم نکل چکے ہو، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ خود سوچیں بے نمازی حضرات کہ کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بارگاہ سے آپ کو جناب نکال دیا تو پھر کیا بنے گا؟ کوئی اور حل ہے اس کا؟ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس واسطے اللہ کے نبی پہ یقین اور ایمان رکھنے کے بعد پھر ہم نے جناب ان کی باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان سے عبرت بھی حاصل کرنی ہے، اور ہم نے نماز جو ہے یہ اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ تو جس بندے نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کافروں والا کام کیا۔ تو ظاہری سی بات ہے کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو مسلمان نے بھی جب نماز نہ پڑھی تو نماز کے اعتبار سے وہ کافروں جیسا ہو گیا۔ بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے، اور یہ نماز بیچ میں دیوار کی طرح ہوتی ہے، اور یہ دیوار بندے کو کفر سے باز رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے وہ بندہ جناب کفر کے قریب نہیں جا سکتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے نماز نہیں قائم کرتا ہے تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جلد از جلد کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی لمحے وہ کافر بن جائے، کفر کر لے، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی گستاخی اور بے ادبی کر لے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا ہے۔ ائمہ کرام میں سے بعض کا یہ قول ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی حقیقت میں اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا ہے، لیکن عند البعض مسئلہ یوں ہے کہ وہ بندہ کافر تو نہیں ہوگا، جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس شخص کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اس کو کڑی سزا دینی چاہیے تاکہ وہ نمازی بن جائے، اس کو قید کر دینا چاہیے تاکہ وہ نمازی بن جائے۔ جب تک وہ نمازی نہ بنے اس کی سزا جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے، چاہے قید والی سزا دیں یا اور کوئی سزا دیں، ایسی سزا ہونی چاہیے جس کے بعد وہ بندہ نمازی بن جائے، جب نمازی بن جائے پھر اس کی سزا ختم کر دی جائے۔ تو یہ تو تھی بات ائمہ کرام کے حوالے سے، جو ائمہ کرام نے اس نماز کو چھوڑنے والے بندے کے بارے میں اپنی وضاحتیں دی ہیں دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن ایک اور بھی مفہوم ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کفر کے زیادہ نزدیک ہو گیا۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ جب وہ مرے تو ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ بے نمازی بندہ، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا بندہ جو ہے جب مرے گا تو ایمان لے کے نہیں مرے گا، بلکہ بےایمان ہو کے مرنے کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ جناب وہ بےایمان ہو کے دنیا سے چلا جائے۔ تو جو بندہ بےایمان ہو کے دنیا سے چلا گیا تو جناب وہ ہو گیا نا راندہ درگاہ،
وہ ہو گیا نا ذلیل و رسوا، وہ ہو گیا نا خسران والا، وہ ہو گیا نا جناب آخرت کی ذلتوں کا سامنا کرنے والا، وہ ہو گیا نا جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے والا۔ تو اس واسطے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے جناب یہ ممکن ہے کہ وہ مرتے وقت ایمان کی حالت میں نہ مرے، بے ایمان ہو کے مرے، اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا کہ گویا اس نے کفر کر دی۔ جو جان بوجھ کے نماز کا سرے سے انکار کرتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز لازم ہی نہیں ہے، نماز کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، یعنی نماز کا انکار کرتا ہے، تو جو شخص نماز کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ نماز کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اللہ پاک اس کو دوزخ کا عذاب دے گا۔ لیکن ہاں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، نمازیں چھوڑ کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ان کے لیے پھر بھی اللہ پاک نے مرنے سے پہلے دروازہ چھوڑا ہوا ہے توبہ کا، وہ کھلا ہوا ہے، ابھی سے توبہ کر لیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، ابھی سے توبہ کریں اور توبہ کر کے نماز پڑھنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہم جناب مختلف جو عذاب ہیں ان سے بچ جائیں، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔